یہ دور ہے 1977 کا اور تحریک نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں پاکستان پر ضیاء الحق کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ بھٹو کی پھانسی کے رد عمل میں پیپل پارٹی دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے سیاسی جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ بھٹو کے دونوں بیٹے مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو افغانستان چلے گئے اور مسلح تنظیم الذوالفقار قائم کر لی۔ انہوں نے جنرل ضیاء کو قتل کرنے کے متعدد کوشش بھی کی۔ الذوالفقار نے 1981 میں PIA کا طیارہ اغوا کر کے کابل میں اتار لیا۔ الذوالفقار نے طیارے کے بدلے ضیاء حکومت سے اپنے 55 ساتھی کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ ہائی جیکنگ 13 دن تک جاری رہی۔ اس دوران شاہ نواز کے ساتھی ہائی جیکر سلام اللہ ٹیپو نے میجر طارق کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور طیارے سے نیچے پھینک دیا۔ اس حادثے کے بعد ضیاء کو ہائی جیکر کے مطالبات ماننے پڑے، لیکن اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ الذوالفقار کے شریک بانی شاہ نواز بھٹو فرانس میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے اور وہ شخص جس نے میجر طارق کو گولی ماری تھی اسے کابل میں پھانسی دے دی گئی۔ ضیاء الحق کی پہلی تقریر میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے اور اقتدار جمہوری حکومت کو منتقل کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کے 90 دن میں دراصل 11 سال 42 دن چھپے ہوئے تھے۔ ضیاء الحق ایک ذہین اور سخت گیر ڈکٹیٹر تھے۔ ذہین اس طرح کہ انہوں نے جنرل ایوب کے انجام سے سبق سیکھتے ہوئے آرمی چیف کا عہدہ تا دم مرگ اپنے پاس رکھا، کیونکہ جنرل ایوب کے عہدہ چھوڑنے پر نائب آرمی چیف جنرل یحییٰ نے ان کی چھٹی کروا دی تھی۔ سخت گیر اس طرح کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی ان کی پوری توجہ پیپل پارٹی کو کچلنے پر لگی رہی۔ پیپل پارٹی کے کارکنوں کو سرعام کوڑے مروائے۔ جب بے نظیر بھٹو کی والدہ نصرت بھٹو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کارکنوں سے ملنے آئی تو ان پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ اس لاٹھی چارج سے نصرت بھٹو کو سر پر شدید چوٹیں آئیں، لیکن گنگا رام ہسپتال میں ڈاکٹروں کو ان کے فوری علاج سے روک دیا گیا۔ بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے نصرت بھٹو کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا اور آخری عمر میں وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی۔ بے نظیر بھٹو کو بھی 1984 میں جیل سے نکال کر جلا وطن کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی ہی نہیں، ضیاء الحق نے صحافت کو بھی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔ فوجی افسر اخبارات میں جاتے اور چھپنے سے پہلے تمام خبروں کا جائزہ لیتے۔ اگر کوئی خبر ضیاء حکومت کے خلاف ہوتی تو اسے نکال دیا جاتا، اس لیے اکثر مساوات خالی شائع ہوتا۔ دیکھنے والے سمجھ جاتے کہ خالی جگہ پر ایسی خبریں تھیں جنہیں ضیاء حکومت نے سینسر کر دیا۔ روز روز کی سینسرشپ سے اکتا کر ماشاءاللہ حکام نے 15 اکتوبر 1979 کو روزنامہ مساوات اور روزنامہ صداقت بند ہی کر دیے۔ اردو کے معروف شاعر حبیب جالب کو بھی ضیاء الحق کے دور میں زد و کوب کیا گیا۔ حبیب جالب نے ضیاء امریت کے خلاف کئی نظمیں لکھی۔ جہاں جنرل ضیاء پیپل پارٹی کو کچلنے میں مصروف تھے، وہیں ان کے نئے سیاسی اتحادی بھی پیدا ہو رہے تھے۔ پنجاب میں چودھری ظہور الہی اور نواز شریف ان کے مضبوط اتحادی تھے۔ ضیاء الحق پر الزام ہے کہ انہوں نے سندھ میں لسانی عصبیت کو ہوا دی اور پیپل پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے مہاجر قومی موومنٹ کو کھڑا کیا۔ ضیاء الحق کے دور میں پہلی بار سرعام پھانسیاں دینے کا رواج بھی شروع ہوا۔ اس حوالے سے ایک اہم واقعہ لاہور میں پیش آیا۔ لاہور کے تاجر احمد داؤد کے اکلوتے بیٹے اعجاز اور پپو کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء کے حکم پر اعجاز کے قاتلوں کو کیمپ جیل لاہور کے باہر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس منظر کو لاتعداد لوگوں نے دیکھا۔ ان سخت سزاؤں کی وجہ سے جرائم میں کسی حد تک کمی آئی۔ قوانین میں ترمیم کی وجہ سے کئی معصوموں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ سہیوال میں ایک 13 سال کی اندھی لڑکی صفیہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن جج نے 4 گواہ پیش نہ کرنے پر اسے کوڑوں کی سزا سنا دی۔ تب آزما جہانگیر نے اس لڑکی کا مقدمہ لڑا اور 6 ماہ بعد اسے بری کروا لیا۔ پاکستان کی کہانی کا سلسلہ جاری ہے۔ ضیاء الحق کی کہانی بھی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تو پاکستان کے SS کمانڈر نے کیا کردار ادا کیا۔
اور یہ بھی بتائیں گے کہ جنرل ضیاء الحق نے بھارت کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بھارت کو کیا دھمکی دی اور کیوں دھمکی دی۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔